رزق کے لیے اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں احادیث میں ہمیں بہت سے ایسے وظائف بتائے ہیں، بہت سے ایسے کام بتائے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے اندر وسعت کر دیں، ہمارا رزق اتنا زیادہ آئے، غیبی طاقتوں سے غیب کی طرف سے آئے کہ انسان کو خود سمجھ نہ آئے کہ یہ کہاں سے رزق آ رہا ہے۔ ایسے عوامل ہمیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ یہ دنیا، آسمان، دنیا کے اندر کچھ بھی ہے، ساری کائنات اس کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تو ان چیزوں کے مالک ہیں کہ جو پرائس لیس ہیں، جن کی کوئی قیمت ہی نہیں لگائی جا سکتی۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ زندگی اور موت کے مالک ہیں۔ پوری دنیا کے اوپر جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے کوئی بھی یہ شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں ساری دنیا کا آنر ہوں، مالک ہوں، نہیں کر سکا دعویٰ، کیونکہ کوئی ایسا انسان آیا ہی نہیں دنیا کے اندر کہ ساری دنیا کا میں مالک ہوں۔ سپوز کوئی شخص یہ دعویٰ کر بھی دیتا ہے کہ میں ساری دنیا کا مالک ہوں، اور اگر اس کو موت آتی ہے، کیونکہ موت تو اس کو بھی آئے گی، موت کے وقت وہ کہے ساری دنیا کی دولت مجھ سے لے لیں اور مجھے صرف 15 منٹ کے لیے ٹائم دے دیں، صرف 15 منٹ کے لیے، 15 منٹ 15 سیکنڈ کے لیے اس کو ٹائم نہیں مل سکے گا۔ لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون، جب وقت آ جائے گا فإذا جاء أجلها، جب وقت آ جائے گا اس کو ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان پوری دنیا کی دولت کو بھی خرچ کر کے زندگی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ زندگی اور موت کے مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یعنی اللہ رب العالمین ایسی چیز کے مالک ہیں جس کی کوئی قیمت ہی نہیں لگا سکتا۔ ہمیں اللہ کے سامنے رزق کے لیے بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے، اور ان کے لیے کون سے ایسے عوامل ہیں جو کہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ہمیں استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے۔ استغفار کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں بیٹے، کسی کو اولاد چاہیے اس کو اولاد عطا کرتے ہیں، بیٹے عطا کرتے ہیں، رزق حلال عطا کرتے ہیں، وافر عطا کرتے ہیں کہ انسان وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتے ہیں کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان کے پاس نہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، بس وہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، اللہ رب العالمین اس کو رزق کے خزانے اس کے بھر دیتے ہیں۔ اور تقوی اختیار کرنا، رزق کی فراوانی کے لیے تقوی بہت اہم ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اگر بستی والے لوگ تقوی اختیار کر لیتے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی صرف یہ نہیں کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے مسجد میں سجدے کرتے رہنا، باوضو رہنا اور ہر ٹائم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی تسبیحیں کرتے رہنا، باقی معاملات کی طرف توجہ نہ دینا۔ نہیں، تقوی کا اصل روح ہی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا، ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے ڈرنا، کسی سے زیادتی کرتے ہوئے ڈرنا، کسی کا حق مارتے ہوئے ڈرنا، کسی کو گالی دیتے ہوئے ڈرنا، زیادتیوں سے ڈرنا، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے سامنے کوئی حرام کام، حرام معاملہ کرنے کے لیے آئے اس سے بچ جانا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ دس از تقوی۔ تو تقوی اختیار کریں، برکات من السماء والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی برکتیں بہت زیادہ نازل کر دیں گے، برسات کر دیں گے برکتوں کی۔ تو ہمیں بحیثیت قوم اور انڈیویجولی ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے رزق کے اندر وسعت چاہتے ہیں تو تقوی اختیار کریں رزق کی وسعت کے لیے۔ اوبویسلی کوئی شخص بزنس کرتا ہے یا کہیں جاب کرتا ہے، دو ہی ٹائپس ہیں ارننگ کی، تو دونوں صورتوں میں اس کو توکل علی اللہ کرنا ہے۔ اس نے راہ کے اوپر چڑھ گیا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اب جس کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین تو زمین و آسمان کے مالک ہیں، موت اور حیات کے مالک ہیں۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو گیا اس کو کسی کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے، رزق کمانے کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ رزق کے حوالے سے جو اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پرندوں کی طرح رزق عطا کرتے ہیں کہ جو خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں لیکن بھرے ہوئے پیٹ کے اپنے گھونسلوں میں واپس لوٹتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ پر توکل کرنا کہ اللہ نے مجھے کسٹمر اللہ نے بھیجنا ہے، اللہ کریم نے میرے بزنس کے اندر برکت کرنی ہے اور کوئی نہیں ہے برکت کرنے والا۔ تو یہ جو توکل ہے اس کے ساتھ اس کی راہ پر چلنا، کام کرنا، اپنا بزنس یا جاب کرنا، اللہ اس کے اندر برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقی، جو یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر برکتیں ہو جائیں، بہت ہی زیادہ وسعت آ جائے، تو وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان سے رشتہ داریاں نہ توڑے، ان کے ساتھ آسانی کرے،
آسانیاں پیدا کرے. اگر کوئی اپنے سے مال و دولت میں غریب رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آسانیاں پیدا کرے. اپنے جو فرینڈز ہیں، اپنے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ نرم دلیاں کرے، یعنی کہ انسانوں کے ساتھ نرمیاں شروع کرے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی انسانوں کے اوپر رحم کرنا شروع کرے گا، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر اس کے اوپر رحم کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے، اپنے رزق کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنے رزق کے اندر بہت ہی زیادہ وسعت چاہتا ہے، تو وہ ایک کام ضرور کرے. اگر وہ بزنس شروع کرے یا جاب کرے، اس بزنس کے اندر یا اپنی اس سیلری کے اندر اللہ رب العالمین کو حصہ دار بنائے. اس کے ساتھ کیا برکات ہوں گی کہ دیکھیں، دو پارٹنرز ہوتے ہیں، ایک نے زیادہ انویسٹمنٹ کی، ایک نے کم کی ہے. اوبویسلی جب وہ دونوں پارٹنر بن گئے تو وہ پیرالل چل رہے ہیں. اگر جو بھی کوئی ان کو جو زیادہ انویسٹمنٹ والے کو جو زیادہ پروفٹ آئے گا، وہ کم انویسٹمنٹ والے کو بھی اس کا بینیفٹ ملے گا. اب آپ کے پارٹنر ہے اللہ رب العالمین. ہاؤ کین لیو یو اللہ رب العالمین ورسٹ کنڈیشن؟ ہاؤ کین؟ اللہ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے ورسٹ کنڈیشن کے اندر. اللہ آپ کے رزق کو بہت ہی زیادہ بڑھا دیں گے، کیونکہ آپ نے اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لیا ہے. اور جب پارٹنرشپ میں اللہ رب العالمین ہے تو اللہ کی تو ساری دنیا ہے، اللہ تو ساری دنیا کے مالک ہیں. لازم نہیں ہے کہ بہت زیادہ پارٹنرشپ میں بنائیں، 1%، 0.5%، 10%، جتنا آپ آسانی سے دے سکیں، لیکن ہمیشہ کے لیے دینا ہے. جو آپ ایزیلی پے کر سکیں اتنا آپ نے ضرور پے کرنا ہے. بہت سی کمپنیز ہیں، ایک سعودی عربیہ کی بہت ہی فیمس برانڈ ہے البیک کے نام سے، اس کو اللہ رب العالمین نے جن کو جو عمرہ کرنے گئے انہوں نے دیکھا ہوا ہے. تو ان کی یہ بڑی فیمس سٹوری ہے کہ انہوں نے جب یہ شروع کیا تھا تو ہر وہ پیک کے ساتھ 1 ریال اللہ کی راہ میں دیتے تھے، ہر پیک کے ساتھ 1 ریال. تو اللہ نے اتنی زیادہ برکت کی کہ کہتے اب ہم نے ہر پیک کے ساتھ 2 ریال کر دیے. تو اللہ ایسے رزق کو بڑھاتے ہیں کیونکہ اللہ کو آپ نے پارٹنر بنا لیا. اس سے مراد قطعاً صدقہ و خیرات نہیں ہے کہ جو ہم اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات دیتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے. آپ نے پیورلی پارٹنر بنانا ہے اللہ کو. مثلا 10 روپے میں نے کمائے ہیں، 8 روپے میرے ہیں، 2 روپے اللہ کے ہیں. اس طرح کر کے کوئی ریشو رکھ لیں، اللہ رزق میں کیسے برکت کرتے ہیں انشاءاللہ. اور ایک اور چیز جس کو ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کیا کریں وقفے وقفے سے. اس سے اللہ محتاجگی اور غربت کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے ایک سونار اور ایک لوہار لوہے کو گرم کرتے ہیں، گرم کر کے اس کا میل کچیل گند سب کچھ باہر نکال دیتے ہیں. ایسے محتاجگی اور غربت دور ہو جاتی ہے. اب کوسچن یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ عمرہ تو پیسوں کے ساتھ کیا جائے گا؟ نہیں، پیسوں کے ساتھ عمرہ نہیں کیا جاتا. یہ بات یاد رکھیے گا. بہت سے مال و دولت والے لوگ ہیں ان کو نصیب ہی نہیں ہوا عمرہ کرنا، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ گھر میں ان کے لیے کھانا نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایسا اسباب بنایا ان کے لیے اور وہ عمرے پہ چلے گئے، حج پہ چلے گئے. اس لیے حج اور عمرہ صرف اللہ کی مرضی اور اذن کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ سے مانگے یا اللہ مجھے اپنا گھر دکھا دے. میں خود اپنی اگزامپل دیتا ہوں، میں کسی کی نہیں اگزامپل دوں گا. مجھے خود یاد ہے کہ میں نے ایک شیخ صاحب درس دے رہے تھے، انہوں نے کسی کا واقعہ سنایا کہ وہ اس طرح سے انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ عمرے پہ حج پہ چلے گئے. تو انہوں نے ایک سینٹنس بولا کہ آپ سب بھی دعا کریں کہ یا اللہ میں نے اسی سال تیرے گھر کو دیکھنا ہے، اسی سال میں نے عمرہ کرنا ہے. میں نے سچ یہ دعا کی، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، وہ ایسی قبول ہوئی مجھے پتہ بھی نہیں تھا. میں نے دعا کر کے بات ختم ہوگی، اس سے ٹھیک 5 دنوں کے بعد میرا پاسپورٹ، ویزا، ایوری تھنگ واز ریڈی، اور میں الحمدللہ اللہ کے گھر عمرہ کرنے کے لیے گیا. میں اپنی مثال دیتا ہوں. آپ عمرے کی نیت کریں، اللہ سے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگے، تہجد میں مانگے، اللہ مجھے عمرہ کروا دیں. عمرے پہ جا کے اللہ سے وہاں پہ مانگے. اس طرح سے اللہ سے مانگے، جو کچھ بھی مانگنا اللہ سے مانگے. جب اذان اور اقامت ہوتی ہے، اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے باتیں کریں، دعائیں کریں، اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھیں. تہجد کے ٹائم اللہ کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھیں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور برکتیں کریں گے، اللہ واپس نہیں لٹائیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے کسی نے پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا. بس مایوسی کے ساتھ تو انسان فوکس ہی نہیں کر پاتا، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے، آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. یہ ایک ایسا قید خانہ ہے کہ اس میں رہنا ہی پڑے گا آپ کو. یہ صرف موت کے علاوہ اور کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی، اور خود موت ہم لا نہیں سکتے. سو اس کو فیس کریں، اس کو سیریسلی لیں، اس کو فوقیت دیں کہ ہم واقعتاً پریشان ہیں. فیس کر کے اللہ سے مانگے اور محنت کرنے کے لیے ڈٹ جائیں. اللہ آسانیاں اور برکتیں کر دیں گے انشاءاللہ.